جب دمشق پر حملے کے بادل منڈلانے لگے، صلاح الدین کو فیصلہ کرنا تھا، دمشق یا غزہ۔ اب کیا ہوگا فیصلہ عظیم لیڈر کا؟ برنارڈ، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اس کی انٹری دمشق میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی سیریز کی 24 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ابراہم دمشق پر حملہ کرنے کے لیے یہودی فوج کو بلاتا ہے۔ گریگول تابوت سکینہ چوری کر لیتا ہے۔ صلاح الدین گریگول سے تابوت لے کر ملا عمر کے پاس بھیج دیتے ہیں اور نقلی تابوت ابراہم کے ساتھیوں کو دے کر تباہ کر دیتے ہیں۔ ابراہم خونی برنارڈ کو بلاتا ہے۔ خونی برنارڈ ایک بے رحم، چلاک اور بے باک نوجوان تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کو ایسے کاٹتا جیسے کسائی بکرے کو کاٹتا ہے۔ اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا۔ وکٹوریہ کی ماں نے تخت کی خاطر اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ جو لوگ اس کے باپ کے محافظ تھے، خونی برنارڈ نے ان پر بہت تشدد کیا۔ کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کی زبان کاٹ دی۔ وہ ایک مکار اور چال باز نوجوان تھا۔ وہ چال بازیوں میں بہت ماہر تھا۔ خونی برنارڈ جیسے ہی یروشلم آتا ہے، وہ وکٹوریہ کو پرپوز کرتا ہے اور غزہ کو بچانے کی شرط رکھتا ہے۔ تب ہوگا جب شادی کر لے۔ وہ کہتا ہے، میرا تعلق بھی اعلیٰ شاہی خاندان سے ہے۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کو قتل کیا تخت کی خاطر۔ یا میری شرط قبول کرو یا میں چلتا ہوں۔ تم نہ غزہ بچا سکو گی وکٹوریہ، اور نہ دمشق حاصل کر سکو گی۔ وکٹوریہ برنارڈ کو روک لیتی ہے۔ ادھر نور الدین صلاح الدین سے کہتے ہیں، آج میں عصمت خاتون سے شادی کر رہا ہوں، تم غزہ پر حملہ کرو گے۔ صلاح الدین اپنے بابا کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ شادی آپ کو مبارک ہو اور خیر و برکت ثابت ہو۔ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، اس کی تربیت بھی میری طرح ہی کرنا۔ نور الدین کہتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے صلاح الدین مجھے کبھی بیٹے کی آرزو نہ ہوئی۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم ہی میرے بیٹے ہو۔ نور الدین کی شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ ادھر برنارڈ کے جاسوس اسے بتاتے ہیں نور الدین شادی کر رہا ہے۔ برنارڈ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں آ جاتا ہے۔ نور الدین سے کہتا ہے، غزہ پر حملے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تم سے دمشق چھین لیں گے۔ نور الدین اسے منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ برنارڈ کے جانے کے بعد عصمت خاتون سے کہتے ہیں، تقریبات جاری رکھنا، میں جنگ پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، مجھے میرا حق معاف کر دو۔ عصمت خاتون انہیں حق معاف کرتے ہوئے دعاؤں کے سائے میں بھیجتی ہے۔ ادھر برنارڈ غزہ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ زنگیوں کی چال ہے، وہ شادی کی آڑ میں غزہ پر حملہ کریں گے۔ ادھر وہ غزہ پر حملہ کریں گے اور ادھر میں دمشق پر حملہ کروں گا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ دمشق بھی خطرے میں تھا، غزہ پر پہرا بھی سخت تھا، فوج کی تعداد بھی کم تھی۔ صلاح الدین نور الدین کو مشورہ دیتے ہیں، میں کسی طرح سے غزہ کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اندر ایک کھلبلی مچ جائے گی، آپ باہر سے حملہ کرنا، دمشق کی حفاظت کے لیے ملک مادود سے فوج منگوا لینا۔ نور الدین اپنے وزیر اصفہانی کو بھیجتے ہیں، جاؤ مادود سے کہو اپنی فوج دمشق بھیجے، مگر مادود فوج دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ادھر برنارڈ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے، سرنگ کے راستے سے باہر نکل کر دمشق پر حملہ کرنا ہے۔ برنارڈ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ سرنگ کے راستے سے نکل کر دمشق پر حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر صلاح الدین سرنگ کے راستے سے غزہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ سرنگ کے راستے سے داخل ہونے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، مگر آگے ایک وسیع جال بچھا تھا۔ وہ برنارڈ کی اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور صلاح الدین نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ چند سپاہیوں کو قتل کر کے ان کی وردیاں پہن کر باہر نکلنے لگتے ہیں کہ برنارڈ آتشی مواد پر آتشی تیر سے آگ لگا دیتا ہے۔ آگ کا الاؤ دیکھ کر نور الدین کہتے ہیں، میں صلاح الدین کو بچانے سرنگ کے راستے اندر جاؤں گا۔ شیرکو کو حکم دیتے ہیں، تم فوج لے کر شام پہنچو۔ ادھر برنارڈ شام پر حملہ کر کے محل پر قبضہ کر لیتا ہے، مالکہ کو خنجر مار دیتا ہے۔ سریا کی پھپھو آسمہ شہید ہو جاتی ہے۔
عصمت خاتون مالکہ کو شفا خانے لے جاتی ہے، اس کا علاج کرتی ہے۔ وکٹوریہ تخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر برنارڈ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ صلاح الدین بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ برنارڈ حکم دیتا ہے صلاح الدین کے ساتھیوں کو پھانسی دی جائے اور ان کے کٹے سر فصیل پر لٹکا دیے جائیں۔ ادھر برنارڈ کے حکم پر صلاح الدین کے ساتھیوں کو پھانسی دینے لگتے ہیں کہ نور الدین آ جاتے ہیں۔ نور الدین تیر چلاتے ہیں، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے اور ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کے ساتھی پھانسی کا پھندا گلے سے اتارتے ہیں اور صلیبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین کو کمرے میں رکھا جاتا ہے تاکہ جب اسے ہوش آئے تو اپنے ساتھیوں کی لاشیں فصیل کے باہر لٹکی دیکھ سکے۔ صلاح الدین کو جب ہوش آتی ہے تو وہ پہرے دار کو قتل کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا جذبہ ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محل کا بھاری دروازہ توڑ کر باہر نکلتے ہیں۔ برنارڈ دمشق کے شہر میں قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، اذان پر پابندی لگا دیتا ہے، نماز پر پابندی لگا دیتا ہے۔ ملا عمر آتے ہیں، برنارڈ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا سبق یاد کراتے ہیں اور شہادت کو باعث فخر بتاتے ہیں۔ برنارڈ کہتا ہے تمہیں قتل کر کے شہادت کی آرزو تمہاری پوری نہ کروں گا تاکہ تم دیکھ سکو ہماری دنیاوی طاقت تمہاری شہادت کی طاقت سے کتنی بڑی ہے۔ وکٹوریہ نور الدین اور صلاح الدین کی فیملی کو قیدی بنا لیتی ہے۔ نور الدین اور صلاح الدین جب آتے ہیں تو دمشق پر قبضہ ہو چکا تھا۔ برنارڈ انہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہے اور کہتا ہے میری وفاداری کا عہد کرو اور میرا نمائندہ بن کر دمشق کے حاکم بنے رہو، جاؤ۔ نور الدین انکار کر دیتے ہیں۔ ادھر ملک مادود اور کاراتگن کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ دمشق پر برنارڈ نے قبضہ کر لیا ہے تو مادود کہتا ہے اب دمشق کو میں بچاؤں گا۔ وہ سلطان کو نکما، غافل اور نالائق کہتے ہوئے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیتا ہے۔ مادود اپنی فوج کے ساتھ دمشق جا رہا تھا، نور الدین اپنی فوج کے ساتھ اسکلان جا رہے تھے، تو راستے میں نور الدین اور ملک مادود آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں یہ شکست تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تم نے میری پشت میں چھرا گھونپا ہے، تم نے فوج نہ بھیج کر مجھے نقصان پہنچایا ہے، اس شکست کے تم ذمہ دار ہو۔ اور وہ مادود سے ساری فوج واپس لے لیتے ہیں۔ جب صلاح الدین اپنے قبیلے جو غزہ کے قریب انہوں نے بنایا تھا جاتے ہیں اور تمام حالات اپنے بابا کو اور بھائی کو بتاتے ہیں تو توران شاہ تعاون کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ توران شاہ مادود کے ساتھ تعاون کا عہد کرتا ہے۔ توران شاہ اپنی الگ ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین زنگی حکومت کی بحالی چاہتے ہیں۔ دونوں کے نظریات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ ادھر وکٹوریہ نے صلاح الدین اور نور الدین کی فیملی کی خواتین کو قیدی بنایا۔ وکٹوریہ سریا کو طیش دلاتی ہے، تن و طنز کرتی ہے۔ سریا وکٹوریہ کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ میں دمشق کی حاکم ہوں، اب یہ تخت میرا ہے اور تم نے ملکہ وکٹوریہ پر ہاتھ اٹھایا۔ وکٹوریہ سریا کو شہر کے درمیان میں پلر سے باندھ کر کوڑے مارتی ہے۔ ادھر کاراتگن برنارڈ کے پاس جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے میری بہنوں کو آزاد کرو۔ برنارڈ کہتا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، نور الدین کو راضی کرو میری اطاعت پر۔ وکٹوریہ کاراتگن کو گرفتار کرا دیتی ہے۔ ادھر ملا عمر آتے ہیں اور وکٹوریہ کو سمجھاتے ہیں سریا پر ظلم بند کرو، کبھی تم بھی ہماری قید میں تھی، ہم نے کبھی تم پر ظلم نہ کیا، تم ایک عورت ہو اور کسی عورت کی بیٹی ہو اور ایک دن کسی عورت کی ماں بنو گی۔ وکٹوریہ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ملا عمر کہتے ہیں تم ان عورتوں کو میرے گھر بھیج دو۔ وکٹوریہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں، یہ عورتیں محل میں نظر بند رہیں گی۔ تو ملا عمر فرماتے ہیں محل ہو یا میرا گھر، سارا شہر گھیری اور محاصرے میں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ وکٹوریہ مان جاتی ہے اور وکٹوریہ عورتوں کو ملا عمر کے گھر بھیج دیتی ہے اور ان کے گھر کے باہر اپنے سپاہی تعینات کرا دیتی ہے۔ ادھر صلاح الدین اور ملا عمر یہ پلان بناتے ہیں کہ ملا عمر کسی طرح سے قیدی خواتین کو اپنے گھر لے آئیں گے اور صلاح الدین سرنگ کے راستے سے آ کر ملا عمر کے گھر سے قیدی خواتین کو آزاد کرا لیں گے۔ صلاح الدین سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور بڑی احتیاط سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔
ادھر توران شاہ بھی ملک مادود سے کہتا ہے ہم سرنگ کے راستے اندر جائیں گے، میں اندر سے اپنی بہنوں کو بچاؤں گا، تم ملک مادود باہر سے حملہ کریں گے۔ سلیبی سرنگ کا دروازہ کھلا دیکھ لیتے ہیں اور اس کی اطلاع برناٹ کو دیتے ہیں، کیونکہ توران شاہ سرنگ کا دروازہ بند کیے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ برناٹ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ زنگی سرنگ کے راستے دمشق میں داخل ہو رہے ہیں۔ برناٹ انہیں ڈھونڈنے کا حکم دیتا ہے۔ سرنگ میں صلیبی فوج آ جاتی ہے۔ صلاح الدین اور توران شاہ سرنگ سے باہر آ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ صلاح الدین توران شاہ کو بتاتے ہیں خواتین ملا عمر کے گھر تھیں، میں انہیں آسانی سے آزاد کرا لیتا اگر تم نہ آتے۔ برناٹ قیدیوں کو ملا عمر کے گھر سے لے کر شہر کے چوک میں لے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا تھا صلاح الدین سے کہ کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ قیدی قتل کر دوں گا۔ اب صلاح الدین نے سرنگ کے رستے سے اندر آنے کی کوشش کی ہے، اب میں تم لوگوں کو قتل کروں گا۔ کون ہے جو سب سے پہلے قتل ہوگا؟ عصمت خاتون کہتی مجھے قتل کر ڈالو اور ان کو چھوڑ دو۔ عصمت کو قتل کرنے والا تھا وہ کہ ایک سپاہی ملک مادود کے سپاہی کو پکڑ کر لے آتا ہے اور کہتا ہے یہ شخص سرنگ میں تھا، یہ صلاح الدین کا آدمی نہیں ہے، یہ ملک مادود کا آدمی ہے۔ برناٹ اس کو قتل کر کے لاش صلاح الدین کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ ادھر برناٹ کے مخبر اسے نور الدین اور ملک مادود کے اختلافات کی خبر دیتے ہیں تو وہ ملک مادود کے پاس جا کر اسے آفر کرتا ہے کہ اگر تم نور الدین کو دمشق پر حملے سے روک دو تو میں تمہیں دمشق دے دوں گا، پھر تم دمشق کے حاکم بن جانا۔ ملک مادود حاکمیت کے لالچ میں آ کر برناٹ کی آفر قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی فوج دے دو کیونکہ بھائی نے میری فوج واپس لے لی ہے۔ نور الدین کے لیے حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ سلجوقی حکومت کا ایلچی نور الدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے دارالحکومت گوا دیا، آپ نااہل ہیں، آپ نے مالکہ کو قیدی کروا دیا ہے، اب ہم مالکہ کو قید سے چھڑوائیں گے۔ سلطان ایلچی سے کہتے ہیں مالکہ میری بیوی ہے، میں اسے خود قید سے آزاد کراؤں گا۔ ایلچی بدتمیزی والے لہجے میں کہتا ہے آپ کے لیے صلیبیوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، یہ کام اب ہم کریں گے۔ نور الدین ایلچی کے منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں۔ ایلچی غصے میں چلا جاتا ہے۔ صلیبی اور یہودی تو دشمن تھے ہی، اب ملک مادود اپنا سگا بھائی اور سلجوقی سسرالی سب دشمن ہو گئے۔ نور الدین اکیلا بے بس بے گھر شخص کس کس سے مقابلہ کرے گا؟ نور الدین کی بیوی مالکہ کا بھائی دولت آتا ہے اور نور الدین سے کہتا ہے تم نے ایلچی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے نور الدین۔ اگر تمہیں ہماری مدد چاہیے تو معافی مانگو ورنہ ہم ملک مادود کو سلطان تسلیم کر لیں گے۔ نور الدین معافی مانگنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دولت ملک مادود کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے تم سلطان بنو گے اور تم سلطان بننے کا اعلان کر دو، ہم تمہیں تسلیم کریں گے اور تمہیں اپنی فوج بھی مہیا کریں گے۔ ادھر نور الدین صلاح الدین کے قبیلے میں ایک خیمے میں رہائش پذیر تھے۔ نور الدین اور صلاح الدین پلان بناتے ہیں دمشق کا محاصرہ کیا جائے۔ نور الدین پریشان ہو جاتے ہیں، دمشق کا محاصرہ کرنے کے لیے ساز و سامان، منجنیق اور لکڑی کے تختوں کی ضرورت ہے، وہ سب دمشق کے سٹور میں ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں جب اسقلان فتح کیا تھا تو میں نے محاصرے کا سارا سامان اسقلان کے سٹور روم میں رکھا تھا، میں جا کر وہیں سے لے آؤں گا۔ نور الدین کہتے ہیں جلدی جاؤ اور سامان لے کر آؤ۔ ادھر برناٹ کے ساتھیوں کے ساتھ ملک مادود بیٹھا مشورے کر رہا تھا، اسے یہ سوچ جاتی ہے کہ اب نور الدین دمشق کا محاصرہ کریں گے۔ وہ اسقلان اپنے آدمیوں کو بھیج دیتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے کہ صلاح الدین اسقلان سے محاصرے کا سامان نہ لینے پائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا صلاح الدین محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیا وہ دمشق حاصل کر لیں گے۔ نور الدین اور صلاح الدین کے پاس مٹھی بھر فوج ہے جبکہ دشمن لاتعداد فوج رکھتے ہیں، صلیبی فوج، یہودی فوج، پھر سلجوقی کی فوج۔ نور الدین ان سب طاقتوں کا کیسے مقابلہ کریں گے بغیر وسائل اور محدود فوج کے ساتھ؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔